سینیٹر راجہ صاحب اور خطاب دیتا ہوں جو سب سے پہلے میرے خیال میں اس اجتماع میں آئے تھے حاجی یعقوب صاحب بھی آئے تھے، تو لاسٹ تک وہ یہاں بیٹھے، دونوں شریف آدمیوں کو سزا ہی مل سکتی ہے، کہانی شو کرتی ہے۔ راج صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ انتہائی قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، آج جو آپ نے بھارت کے یوم جمہوریہ کے اوپر یوم سیاہ منانے کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے یہ تقریب منعقد کی، میں آپ کے اس جذبے کو سلام کرتا ہوں۔ یہ وقت کی ضرورت تھی اور مسئلہ کشمیر کو بار بار اجاگر کرنے کی کوششوں میں سے ایک کوشش ہے، اور یہ مؤثر اس لیے ہے کہ یہی موقع ہوتا ہے جب کہ دنیا کی توجہ ایک خاص مسئلے کی طرف دلانے کے لیے دنیا سننے کو تیار ہوتی ہے، اگر ہم سنانے کو تیار ہوں تو۔ مجھے آج ایک تجویز پر میں اتفاق بھی کرتا ہوں اور اس کا اعلان بھی کرتا ہوں کہ 2-3 دفعہ میں نے پاکستان اور آزاد کشمیر کی آل پارٹیز میٹنگز بلائی تھی، اور اس میں بالاتفاق ہم نے ریزولوشنز بھی پاس کی تھی، اور اس کا بڑا اچھا اثر ہوا، نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ بیرونی دنیا میں بھی کشمیریوں کے ساتھ جو یہ سلوک کیا گیا اور مسئلہ کشمیر پر جو انڈیا نے یو ٹرن لیا، میں سمجھتا ہوں کہ کہنے کو بہت باتیں ہیں۔ اگر آپ اس کی ہسٹری کو دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کس طریقے سے بھارت نے ایک منصوبے کے تحت کشمیریوں کے ساتھ مظالم کو ہمیشہ اور ایک سطح بلند کی ہے اور زیادہ گہرائی میں چلے گئے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی دنیا کی کوئی طاقت جن لوگ غلام نہیں رہنا چاہتے انہیں غلامی کی زنجیروں میں آزادی حاصل کرنے کے لیے مغربی ممالک کی جو طاقتیں تھیں، قوتیں تھیں، ان کے خلاف کتنی لمبی لڑائیاں لڑی ہیں۔ اور اندازہ کریں آپ کہ فرانس جیسی حکومت جو اپنے آپ کو بڑی مہذب حکومت کہتی ہے، اس کے عجائب گھروں میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کے سر کٹے ہوئے انہوں نے وہاں رکھے ہوئے ہیں، اور پچھلے دنوں انہوں نے کوئی 25,000 کے قریب سر واپس کیے ہیں۔ یہ دنیا کو اس وقت پتہ لگا کہ یہ کتنے ظلم کرتے ہیں، اور کوئی انسانی اقدار کی کوئی احترام نہیں کیا جاتا، صرف طاقت کا استعمال ہوتا ہے اور دنیا کو غلام بنایا جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت قائد اعظم نے فرمایا تھا اسٹیٹ بینک بلڈنگ کا افتتاح کرتے ہوئے کہ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کمزور ممالک کے اوپر قبضے کرنے کی جنگیں تھیں، اس میں اور کوئی اصول کار فرما نہیں تھا، وہ ایکسپلائٹیشنز کی جنگیں تھیں۔ ایک طرف ہٹلر ہے اور دوسری طرف یہ اتحادی طاقتیں تھیں، جرمنی کے مقابلے میں انگلینڈ اور امریکہ اور باقی سارے ممالک جو انگریزوں کے زیر اثر تھے وہ سارے ایک طرف ہو گئے تھے۔ لیکن یہ دونوں جنگیں کسی ایسے اصول کے لیے نہیں لڑی گئیں جس میں کوئی انسانیت کی بھلائی ہو، لیکن کیفیت یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ
بہت سارے معاملات میں مختلف جماعتوں کے درمیان اختلافات بھی ہیں جو آپ اور ہم لوگ روز سنتے رہتے ہیں، ٹیلی ویژن کے اوپر، اخبارات کے اندر ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھاڑ رہتی ہے، لیکن الحمدللہ کشمیر ایک واحد معاملہ ہے جس کے وہ ساری قوم متحد ہے، متفق ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اگر کسی کے دل میں کوئی دوسری رائے ہو بھی تو اس کا اظہار پاکستانی قوم کے سامنے نہیں کر سکتا کیونکہ کنسنسس ہے، اتفاق رائے ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ زیادتی ہوئی وہ اور روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور دنیا کو ان معاملات پر جو معلومات چاہیے وہ دینی چاہیے۔ اس لیے ایک تو میں یہ تجویز کرتا ہوں کہ ایک کانفرنس آل پارٹیز کانفرنس کرنے کی اب مزید ضرورت ہے، بالکل اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف یہ اپنے اندر ہی ٹاکنگ امانگسٹ اور سیلز یہ کافی نہیں ہے، اور اس کے لیے ماحول سازگار ہے۔ پچھلے دنوں ایک فضا اٹھی تھی جس میں برطانیہ کے اندر، باقی یورپ میں بے شمار لوگوں نے اس میں شرکت بھی کی تھی، جس میں مقامی انگریز بھی تھے، مسلمان بھی تھے، پاکستانی بھی تھے، سکھ بھی تھے، ان سب نے متفقہ طور پر اتفاق رائے سے قرارداد میں پاس کی، اور ان چیزوں کا اثر بھی ہوا۔ لیکن اب پھر ضرورت ہے کہ اس معاملے کو ایک بہتر طریقے سے سارے معاملات کو اور قواعد کو سامنے رکھ کر کوئی ترتیب دیا جائے، پروگرام، اور اس میں سب سے آگے کشمیریوں کو رکھا جائے۔ اس معاملے میں جو ان کی آواز میں اثر ہے اور کسی کی نہیں ہو سکتا، بالکل ایسا نہ کسی پاکستانی کا ہو سکتا ہے، نہ کسی اور مسلمان ملک کا ہو سکتا ہے، نہ کسی اور قوم کا ہو سکتا ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ویانا میں کانفرنس ہوئی، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کانفرنس ہوئی، اس میں کشمیری نوجوان صبح ناشتہ کرنے کے بغیر آ جاتے تھے اور وہاں رات تک رہتے تھے، نہ انہوں نے کبھی چائے پی، نہ کبھی کھانا کھایا، اور پمفلٹ تقسیم کرتے رہے، ہر ایک سے ملتے رہے، اور اس کے بہت اچھے اثرات مرتب ہوئے، اور لوگوں نے ان کی بڑی تعریف کی۔ اس لیے کشمیریوں کو اگر آپ سہولتیں دیں، ان کو آگے بڑھائیں، ان پر اعتماد کریں، تو وہ زیادہ مؤثر ہوگا بنسبت اس کے کہ سارے معاملے کو کوئی ایک پارٹی یا ایک حکومت سنبھال لے، وہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک آل پارٹیز کانفرنس کریں گے جس میں باہر سے بھی لوگوں کو بلائیں گے۔ اب تو یہ ویبینار اور اس طریقے سے پارٹیسپیشن ہو سکتی ہے، فزیکل پارٹیسپیشن کے علاوہ ورچوئل پارٹیسپیشن ہو سکتی ہے، اور دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں، اور وہ ہر ملک کے اندر موجود ہیں جو کشمیریوں کے ساتھ نہ صرف ہمدردی رکھتے ہیں بلکہ ہر جگہ اپنے خیالات کا اظہار بھی کرتے ہیں، جو انڈیا کو ناگوار بھی گزرتا ہے لیکن وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ اس لیے میں آج کے اس پروگرام کے لیے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے اپنا ایک فرض ادا کیا ہے، اور ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں بھی اس میں شامل کیا ہے۔ لیکن جو باتیں یہاں کی گئی ہیں وہ 100% درست ہے، اور چودھری یاسین صاحب نے بھی بڑے اچھے انداز میں اپنے خیالات کا بھی اظہار کیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر جماعت میں ایسے لوگ موجود ہیں جو آگے بڑھ کر اس کاز کو زیادہ مضبوط کرنے میں ممید و معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ حکومت کا اپنا فرض ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ سیاسی جماعتوں کے فرائض ہوتے ہیں، اور سیاسی جماعتوں کے علاوہ انڈیویجول جو ان معاملات کو سمجھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت اچھے طریقے سے یہاں مسئلہ کشمیر کو بیان بھی کیا گیا، اور جو لیٹسٹ پوزیشن ہے اس کو بھی وہ سمجھتے ہوئے انہوں نے بڑے اچھے انداز میں اس کو بیان بھی کیا ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہر دفعہ جب آپ
بیان کرتے ہیں تو بہت اس میں تاثیر ہوتی ہے، کوائف ہوتے ہیں، دلائل ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کام کو جاری رکھیے اور آگے بڑھ کر یہ جو آج کا مجمع ہے اسے پھر انشاءاللہ تعالی ہم اکٹھے ہوں گے، بلائیں گے اور اس معاملے پر آگے بڑھ کر کوئی بات بھی کریں گے تاکہ وہاں مایوسی نہ پھیلے. وہاں لوگوں کو یہ نہ ہو خیال کہ پاکستان بھی چپ ہو گیا ہے، اپنے مسائل میں الجھ گیا ہے، شاید مالی حالت کمزور ہے، شاید فوجی حالت کمزور ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. آواز بلند کرنے کے لیے اگر کلمہ حق کہنا پڑے اور اس کے لیے کوئی قربانی دینی پڑے تو وہ بڑی خوشی سے انسان کو دینی چاہیے. اس کی دنیا اور آخرت بہتر ہو جاتی ہے اور مقصد بھی حاصل ہو جاتا ہے. اگر باقی دنیا جو پہلے اتنی غلامی میں تھے، اتنے ممالک، چھوٹے کمزور ممالک کہ کہتے تھے جی برطانیہ کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا، جہاں کہیں صبح ہوتی ہے اور شام ہوتی ہے سارا وقت وہ یونین جیک وہاں لٹکایا رہتا ہے انہوں نے. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بھی پھر اپنی اصلی حالت پر چلے گئے. کشمیر انشاءاللہ تعالی آزاد ہوگا، کشمیری آزادی حاصل کریں گے، لیکن ہم نے جو اپنا فرض ہے اسے ادا کرنا ہے. میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. شکریہ ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ آپ کے ساتھ مل کر ایک جو قومی سطح کی کانفرنس بنائی جائے، کانفرنس، اس لیے آپ کا شکریہ کہ آپ نے آئیڈیا دیا جا رہے ہیں. میں جناب وہ مؤتمر عالم اسلامی کے پلیٹ فارم سے کریں. میں جناب مفتی قرافی صاحب کو گزارش کروں گا آپ دعا کریں. آپ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی